ان کا رات 11:30 بجے مقدمہ رکھا تھا اور شیریں مزاری صاحبہ کا رکھا تھا، تو میں وہاں پہ گیا تھا 11:30 بجے رات کے. وہاں پہ پی ٹی آئی والوں نے میرے خلاف نعرے لگائے. جو اقتدار میں ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اقتدار کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرے، لیکن اگر آپ کام ہی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا سیل میں کر رہے ہیں، یا اگر آپ ایک سیاسی جماعت کے ترجمان اخبار میں کام کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ اس سیاسی جماعت سے ایسوسیٹ ہو گئے نا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس سیاسی جماعت سے ایسوسیٹڈ ہیں تو آزادی اظہار تو آپ کا حق ہے نا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ گزشتہ دنوں عمران ریاض کے اوپر اٹیک ہوا، فیاض ہوئی، سارا کچھ، آپ بھی نشانہ بنے. یار یہ سیاسی جماعتیں نہیں کرتی ہیں، آپ کو پتہ کون کرتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. چیئرمین تحریک انصاف یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو میری بری لگتی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. لیکن یہ بتائیں، آپ نے تحریک بھی چلائی ہے، آپ کے اوپر خود بھی حملے ہوئے ہیں. آپ نے اسد طور، دیگر متی اللہ جان اور بہت سارے لوگوں پہ اس وقت لوگوں نے یہ کہا کہ یار یہ جو ہے یہ مذاق ہے، یہ ایسے ہی چلا رہے ہیں، یہ حملے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب عمران ریاض کے اوپر ہوا، سمیع ابراہیم کے اوپر ہوا، دیگر بہت سارے صحافیوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں آئے رو. اب کیا کہیں؟ میں اس کی تو مذمت کر چکا ہوں. جب سمیع ابراہیم صاحب پہ حملہ ہوا تھا تو میرے خیال ہے آدھے گھنٹے کے اندر میں نے اس کی مذمت کر دی تھی. اور تمام جو صحافی ہیں اس دور میں جتنے بھی ہیں 6-7 جن پہ مقدمے درج ہوئے ہیں، میں نے ان کی مذمت کی ہے. اور جب ارشد شریف صاحب پہ جس دن پہلے دن مقدمہ ہوا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا رات 11:30 بجے مقدمہ رکھا تھا اور شیریں مزاری صاحبہ کا رکھا تھا، تو میں وہاں پہ گیا تھا 11:30 بجے رات کے. وہاں پہ پی ٹی آئی والوں نے میرے خلاف نعرے لگائے، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے صحافی کے لیے ظاہر یکجہتی کے لیے آیا ہوں، آپ نعرے لگائیں، کیونکہ آپ کے دور میں ہم پر پابندی تھی. تو اب اگر وہی کام ہمارے کسی اور ساتھی کے ساتھ ہوگا تو ہم تو اس کی مذمت کریں گے. اچھا سر، آپ نے اپنی اسپیچ میں ایک بات یہ کہی ہے کہ جی صحافی جو پارٹیوں کے بھی ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، بے شک ان کے لیے کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کی آزادی ظاہر رائے میں جو بھی کوئی پارٹی رکاوٹ آئے تو اس کے خلاف سے بولنا چاہیے. آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں کے وہ ترجمان بن کے تو یہی ہماری جو یونٹی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے، جو میثاق صحافت ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی ڈبیٹ ہے کہ یہ اب آپ نے اگر ایک پیور جرنلسٹ کے طور پہ ایک کردار ادا کرنا ہے تو آپ کو کسی سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں بننا چاہیے. لیکن اگر آپ کام ہی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا سیل میں کر رہے ہیں، یا اگر آپ ایک سیاسی جماعت کے ترجمان اخبار میں کام کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ اس سیاسی جماعت سے ایسوسیٹ ہو گئے نا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس سیاسی جماعت سے ایسوسیٹڈ ہیں تو آزادی اظہار تو آپ کا حق ہے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا تعلق کون سی سیاسی جماعت سے ہے، لیکن اگر آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے اور کوئی آپ کو آگے روکتا ہے کہ تم نے یہ بات کیا، تم نے کیوں کیا ہے اور میں تمہیں اس پہ سبق سکھاؤں گا، تو بطور صحافی میرا ایک کام ہے کہ میں آپ کے رائٹ آف سپیچ کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب آپ کو گولیاں لگی تو آپ کا مذاق اڑایا گیا اور آپ کو یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ اب عمران ریاض کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، دیگر اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو بھی کیا گیا، اور جو لوگ سچ بولنے والے ہیں ان کو ہر دور میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں صحافیوں کو دبانے کے لیے یہ کرتی ہیں؟ یار یہ سیاسی جماعتیں نہیں کرتی ہیں، آپ کو پتہ کون کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع ابراہیم صاحب، اب سینئر اینکر ہیں بول نیوز سے، تو یہ بھی زیر اعتاب ہیں. آج آزادی اظہار رائے کے اوپر یہ جو سیمینار ہوا ہے، اس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی شرکت کی ہے بطور چیف گیسٹ. ہم سمیع ابراہیم صاحب سے لیتے ہیں ان کا ویوز کہ یہ کیا کہتے ہیں آزادی اظہار رائے کے اوپر. سمیع صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل ہونی چاہیے، جیسے ابھی خان صاحب نے بھی کہا، جمہوریت کے لیے آزادی اظہار یہ تو سب سے مسٹ ہے کہ لوگوں کی رائے کا پتہ چلے، اور خرابیاں جو ہیں وہ میڈیا ہی ہائی لائٹ کرتا ہے. حکمرانوں کو عمومی طور پر یہ پسند نہیں ہوتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے بغیر جو ڈیموکریسی ہے وہ پنپ نہیں سکتا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو ہی کوئی صحافی بولتا ہے یا عام کوئی بھی پاکستانی شہری کسی گورنمنٹ کے خلاف بولتا ہے یا کسی بھی جابر حکمران کے خلاف بولتا ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اسے سزائیں دی جاتی ہیں، اس جو حربہ یعنی حکومت کرنا یعنی اس کے جو دسترس میں ہوتا ہے وہ کرتی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی جو اقتدار میں ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اقتدار کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرے، اور اب جب اس کے اس ایجنڈے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، صحافی بیان کرتا ہے کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو وہ تو اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا، تو وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ وہی گیم ہے اور یہ چل رہا ہے. اس کے لیے یہ جو بدی اور اچھائی کی جو جنگ ہے یہ تو جب سے کائنات بنی ہے چل رہی ہے. اس کے لیے دیکھیں
1,24,000 पैगंबर आए। और ये जो सहाफ़त है इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये पेशा पैगंबरा भी अगर आप दयानतदारी से करें इसको, तो बुनियादी वजह यही है कि जो ताकतवर है वो वसाइल पर कब्ज़ा करना चाहता है अपने ज़ाती मफाद के लिए, और मीडिया उसकी राह में रुकावट होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि गुज़श्ता दिनों इमरान रियाज़ के ऊपर अटैक हुआ, फैयाज हुई, सारा कुछ, आप भी निशाना बने, कुछ लोगों ने आप जो ही आप अपने ऑफिस से छुट्टी करके आए तो आपके ऊपर भी अटैक हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि ये आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए क्या ये जो हथकंडे इस्तेमाल होते हैं, इससे क्या आवाज़ दब जाती है? अगर आवाज़ दबनी होती तो मैं अभी आपसे बात कर रहा होता। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं दबने वाला। और अभी जो आज़ादियाँ हैं हमारी, उसके लिए सहाफ़ियों ने पहले भी बड़ी मेहनत की है, जंग की है, और अब भी जंग जारी रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें वर्क करेंगी और कोई खामोश नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो सहाफ़ियों के लिए महफूज मुल्क है कि नहीं? बनाना है, अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। कौन सी दुनिया किसके लिए महफूज है, बड़ा मुश्किल है। जंग जारी है, आप अपना अपना हिस्सा डालें, और इसमें जो आपकी रात कब्र में आनी है, अल्लाह ने जो लिखा हुआ है वो तो होना ही होना है। लेकिन जितने भी जिन जिए, ज़रा दिन जिए, आप असूल से जिए, कोशिश से जिए, और इस मुआशरे की बेहतरी के लिए जिए, अल्लाह ताला बरकत डालेगा।